बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 20 तारीख है, तीसरे बुध का दिन है। अल्लाह वालों, ये कोई आम बुध नहीं, ये माह मुहर्रम का तीसरा बुध है। और जो शख्स भी चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दौलत, घर, गाड़ी, वो जिस चीज की हाजत करे उसको सब मिल जाए, तो अल्लाह वालों आज का ये मुजर्रब और मुस्तरद वजीफा सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। और अल्लाह वालों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का रूहानी इलाज हो या फिर आपका कोई ऐसा मसला हो जिसको आप लोग मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना कमेंट करें, अपने मामलात के मुतालिक बताएं, अपना नाम बताएं, अपनी वालिदा का नाम बताएं और अपनी उम्र बताएं, और जो मसला हो वो बताएं। इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स में खुद पढ़ता हूं और मैं जवाब भी देता हूं। तो अल्लाह वालों, अगर आपके कोई मसाइल हैं तो आप लोग अपने मसाइल के हल के लिए लाजमी मुझसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह बिल्कुल फी सबीलिल्लाह आपका इलाज किया जाएगा। अब अल्लाह वालों, आज के उस खास वजीफे की तरफ चलते हैं जो बड़ा ही खास है और माह मुहर्रम की तीसरे बुध का वजीफा है। अल्लाह वालों, देखते ही देखते 19 दिन गुजर चुके हैं और आज माह मुहर्रम उल हराम की जो है वो 20 तारीख है। 19 दिन गुजर गए और आज 20 तारीख है, तीसरे बुध का दिन है। तो आज आप लोगों ने ये खास वजीफा पढ़ना है जो कि 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके कदमों में लाकर रख देगा। हर तरफ से रिस्क और दौलत बारिश की तरह बरसेगी। अगर आप रब्बे करीम के मोजिज़ात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, रहमतों बरकतों की बारिश देखना चाहते हैं, रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं, तो आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। रब्बे करीम आप पर रिस्क और दौलत की बारिश बरसा देंगे। आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। ये अमल इतना मुजर्रब, इतना आजमूदा है कि आज तक जिस किसी ने भी इस खास वजीफे को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल दिया, रस्तों की रुकावटों को हटा दिया, नसीबों को खोल दिया, रिस्क और दौलत से मालामाल फरमा दिया। पूरे साल का रिस्क उसकी किस्मत में लिख दिया गया। अगर आप भी वज़ाइफ, तस्बीहात, आमाल पढ़ पढ़कर थक चुके हैं और कहीं से कोई फायदा आपको दिखाई नहीं दे रहा, कहीं से आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आज फिर माह मुहर्रम उल हराम की 20 तारीख तीसरे बुध के दिन ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। अगर आपको फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। जो बंदा आज इस वजीफे को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके नसीब के बंतालों को खोल देंगे, रस्तों की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, मामलात को बेहतर कर देंगे। आपकी गुर्बत, आपकी परेशानी, आपकी तंगदस्ती, हर चीज का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। आज आपने इस खास वजीफे से फायदा उठाना है। आज अगर रब्बे करीम से 700 करोड़ का भी सवाल करो तो मेरा रब आपके नसीब में लिख देगा। वो कादिर है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिर्फ का मालिक है। आज आप हाथ उठाकर, झोली फैलाकर रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। ये वजीफा तीर बहदफ है। ये वजीफा 100% काम करता है, क्योंकि इस वजीफे से लाखों करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया। ये वजीफा इतना खास है कि जिसे पढ़ते साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके पूरे साल के दिनों को फेर देंगे, नसीब और तकदीर को संवार देंगे, रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, आपकी परेशानियों की और तंगदस्ती की चीखें निकाल देंगे। आज ये वजीफा जिस घर में भी पढ़ लिया जाएगा, उस घर के तमाम अफराद के मुकद्दर संवर जाएंगे। उस घर से फाकों का, गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। गैर से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें कभी रब से मांगना ही नहीं आया, क्योंकि एक वो वक्त होता है जब रब दे रहा होता है, उस वक्त हम लापरवाही कर जाते हैं। उस लापरवाही की वजह से अल्लाह हमें इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि आज हमारे अखराजात भी पूरे नहीं होते। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि महीना खत्म नहीं होता, उससे पहले पैसे खत्म हो जाते हैं, सैलरियां खत्म हो जाती हैं और फिर हम लोग एडवांस लेते हैं या उधार लेते हैं।
اور پھر جو ہے ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، لیکن ادھار ہم پہ، قرض ہم پر چڑھ جاتا ہے، اور قرض اتنی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ وہ چمٹ جائے قبر تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ والو، آج ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لو، اور پھر دیکھو رب کی کرم نوازش کیسی ہوتی ہے، رب کس طرح سے نوازتا ہے۔ اللہ والو، جب رب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والو، آج ماہ محرم الحرام کی تیسرے بدھ کے دن، دولت والے بدھ کے دن، بڑے بدھ کے دن، اللہ والو، محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو لہٰذا اس مہینے کو اگر آپ نے اچھا گزار لیا تو انشاءاللہ سارا سال یہ اچھا جائے گا۔ تو لہٰذا آج ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ محرم الحرام کے مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر، منگتا بھیکاری فقیر بن کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس خاص عمل کو پڑھے گا، اللہ رب العزت 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اس کے مقدر میں لکھ دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے، تو پھر وہ نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئی، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تو لہٰذا آج جب آپ کو موقع ملے، آپ چاہے تو اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ لوگ اس وظیفے کے ذریعے اپنے تمام حل اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کروا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، ذرا دھیان سے سمجھیں کہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا تو اللہ والوں پھر آسانی ہونا طے ہے، پھر رب کی مدد ضرور آئے گی۔ لیکن اللہ والوں، جب وظیفے کو سمجھیں گے نہیں اور سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، منمانی کریں گے، ترتیب کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ والوں پھر آسانیاں نہیں ہوتی۔ آسانیاں جب ہی ہوتی ہیں جب آپ لوگ اللہ رب العالمین کی ذات پاک پہ پورا بھروسہ کریں اور رب کی ذات پر پورا یقین کریں، اور جو طریقہ کار بتائے جائے اس کے مطابق وظیفہ کریں، تو پھر اللہ پاک کی غیبی مدد آتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین رستوں کو کھولتے ہیں، اور اللہ والوں پھر ایسے رستے کھلتے ہیں کہ پھر آپ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین یہاں سے بھی ہمیں رزق عطا کر سکتے ہیں، لیکن وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اللہ والوں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل اس طریقے سے کرنا ہے، دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ وظیفے کی ترتیب، طریقہ کار، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی میں آپ لوگوں کو پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ تیسرے بدھ کا دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ ایک روحانی دعا کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، آمین بھی ضرور بولیں۔ اللہ والوں دعاؤں سے یقین کرے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو لہٰذا آئیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے آج ماہ محرم الحرام کی ان بابرکت گھڑیوں کا واسطہ، 20 تاریخ کا واسطہ، بدھ کے مبارک دن کا واسطہ۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے
تو उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारे, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना ले। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सब को जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके, अदब के दायरे में बैठे। सबसे बड़ी बात कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठे। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पांव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है, ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा।
وہ رب ہے سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھے تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے، اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے، رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں، یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا۔ اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو، یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے، اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اللہ والوں، آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے۔ جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے
تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں، اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا، اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے، تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی، اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو، ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آخر نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت خاص ہے، کیونکہ 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا ربنا اور دوسرا نام ہے یا محمد۔ یا محمد جو نام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے پہلے بھی کئی بار یا اللہ یا محمد کے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن آج یا ربنا اور یا محمد پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہوگا۔ یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ آج ماہ محرم کی جو ہے وہ 20 تاریخ ہے، تیسرا بدھ ہے، تو لہٰذا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ پورا وظیفہ دھیان سے سمجھے، کہیں لکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اللہ والوں گلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ ترتیب وہی ہو جو اس ترتیب میں پڑھنا ہے، اور اول آخر کوشش کریں کہ 11 بار درود پاک پڑھیں، یا کم سے کم 7 بار یا 5 بار تو ضرور پڑھیں۔ اور اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں کریں، دعا میں جلد بازی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دعا اچھے انداز میں کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت
ضرور فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدائی کی صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔